زکوٰۃ ہمارے دین کے ارکان میں سے ہے اور فروعات دین میں سے ہے، اور اس کی ایمان کی نشانیوں میں سے کیا ہے؟ ایک زکوٰۃ ادا کرنا۔ قرآن مجید میں 32 مقامات پر جہاں پر نماز کا حکم ہے اس کے ساتھ ہی زکوٰۃ کا بھی حکم ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کا حکم 3 چیزوں کے ساتھ دیا ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ایک دوسری کے بغیر قابل قبول نہیں ہے۔ امام باقر علیہ السلام کہ ایک چیز دوسری کے بغیر قابل قبول، تو ان میں سے ایک چیز آپ نے فرمائی ہے کہ اللہ نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ تو اگر نماز پڑھے اور زکوٰۃ نہ دے تو اس کا مطلب ہے نماز بھی قابل قبول نہیں۔ زکوٰۃ دے اور نماز نہ پڑھے تب بھی زکوٰۃ قابل قبول نہیں ہے۔ تو لہٰذا آپ سب نمازی ہیں، اور ہمارے لیے تو بہت آسانی ہے، یعنی ہماری فقہ میں جو ہمیں بتایا گیا، اور 9 چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہے، اور شاید اس میں سے صرف ایک چیز پر عمومی لوگوں پر جو زمیندار ہے ان پر جو ہے وہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اور وہ ہے گندم کی کٹائی کا موسم ہے، اور تفصیل سے اس کے احکامات بیان نہیں ہو سکتے۔ جس کی بھی 21 من گندم ہو جائے اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے۔ اب کیسے نکالنا ہے؟ اگر بارانی ایریا ہے تو 10واں حصہ، اور اگر نہری ہے یا انسان خود سے پانی لگاتا ہے تو پھر اس کا 20واں حصہ ہے، اگر مکس ہے تو پھر 15واں حصہ اس پر زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی کے فتوے کے مطابق جو مال تجارت ہے اس پر بھی احتیاط واجب ہے، احتیاط واجب اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ مال تجارت پر جو لوگ کاروبار کرتے ہیں ان پر آغا سیستانی کے فتوے کے مطابق، یعنی احتیاط واجب کے طور پر ان پر بھی زکوٰۃ کیا ہے؟ واجب ہے۔ اور باقی نوٹوں پر، یعنی یہ جو کرنسی ہے اس پر علماء نے زکوٰۃ کو مستحب قرار دیا ہے، واجب قرار نہیں دیا۔ تو اس طرح باقی چیزوں پر بات چیزیں ان پر زکوٰۃ دینا مستحب ہے۔ تو جن پر بھی یہ چیزیں ہیں جن پر نصاب پورا ہو جائے تو ان پر زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ اس واجب کردہ حکم کو مومنین انشاءاللہ تعالیٰ پابندی کے ساتھ انجام دیں گے۔